بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ سنائیں گے جس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور اس پر اللہ کا ایسا قہر اور عذاب نازل ہوا کہ اسے دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ میں استغفار لکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ ایک گاؤں میں پیش آیا۔ وہاں ایک شخص تھا جس کا نام محمد فضل بخش تھا۔ وہ بہت ہی غریب انسان تھا۔ محمد فضل بخش کا نہ تو ماں باپ تھے، نہ ہی اس کا کوئی بہن بھائی تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور دیندار انسان تھا۔ اپنا گھر نہ ہونے کی وجہ سے وہ دن رات مسجد میں رہتا۔ صبح کے وقت وہ ساری مسجد کی صفائی خود کرتا۔ مسجد میں رہنے کی وجہ سے وہ ہر نماز باجماعت ادا کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی تھی۔ محلے کا ہر انسان اس کی غریبی سے واقف تھا، اس لیے محلے والے اپنے گھر سے اس کے لیے کھانا بھجوا دیتے تھے۔ بہت سال تک یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن مسجد کے امام نے فضل بخش کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیوں نہ میں تمہاری شادی کروا دوں اور تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں رہو۔ محمد فضل بخش مسجد امام کی بات سن کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، استاد جی، بھلا مجھ غریب کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ امام مسجد کہنے لگا، تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، بس ہاں یا نہ کا جواب دو۔ محمد فضل بخش کہنے لگا، اگر استاد جی آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہے جو مجھے قبول کر سکے تو پھر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ پھر امام مسجد نے بتایا کہ میرے دور کے رشتہ داروں میں ایک لڑکی ہے جو طلاق یافتہ ہے، میں اگلے جمعے تک تمہارا نکاح اس سے ہی کروا دوں گا۔ اس سے پہلے تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ کوئی کرائے کے لیے اپنا گھر ڈھونڈ لو جہاں تم دونوں میاں بیوی سکون سے رہ سکو، اور گھر کا کرایہ دینے کی تم بالکل فکر نہ کرنا، وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو۔ محمد فضل بخش نے کرائے کے لیے گھر تو ڈھونڈ لیا، لیکن نکاح کی تیاری کے لیے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ محمد فضل بخش اپنے نکاح سے ایک دن پہلے مسجد امام کے پاس آیا اور کہنے لگا، استاد جی، میں نے کرائے کے لیے مکان تو ڈھونڈ لیا ہے، لیکن میرے پاس نکاح کے اخراجات کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے استاد نے کہا کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، تم بس صبح نکاح کے لیے تیار رہنا۔ جیسے ہی صبح جمعہ کا سورج نکلا، مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کروا دیا، اگر کسی کے پاس کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہے تو وہ آ کر مسجد میں دے جائے، بے شک کپڑے ہوں، برتن ہوں یا پیسے ہوں۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں سے سامان اٹھا کر مسجد میں لے آئے۔ سارا سامان اٹھوا کر محمد فضل بخش کے گھر بھجوا دیا گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد محمد فضل بخش کا نکاح مولوی صاحب نے بہت ہی سادگی سے پڑھا کر دونوں میاں بیوی کو کرائے والے مکان میں رخصت کر دیا۔ محمد فضل بخش کی بیوی بہت ہی نیک اور صابر خاتون تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنے شوہر سے کسی چیز کی کوئی فرمائش نہ کی۔ وہ نماز پڑھتی، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتی۔ محمد فضل بخش شادی شدہ ہونے کے بعد بھی روزانہ مسجد کی صفائی کرتا اور باجماعت نماز ادا کرتا۔ مسجد کی صفائی کرنے کے بعد وہ روزانہ گھر سے کام کے لیے نکل جاتا اور اس کی بیوی پیچھے سے ہر وقت اپنے اللہ سے دعائیں کرتی، اے اللہ، میرے شوہر کے لیے کوئی وسیلہ بنا دے اور اسے کوئی کام کاج مل جائے۔ کام کی تلاش کرتے کرتے محمد فضل بخش اللہ والے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں ان کے ہاں بہت سارے لوگ جمع تھے جو اپنے مسائل اور مصیبتیں ان کے پاس لے کر آئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے تو اللہ پاک ان کی تمام مصیبتوں پریشانیوں کو دور کر دیتا، اور سب سے بڑی بات کہ ان کے ہاں بہت ہی عمدہ کھانے بنتے تھے۔ اسی کھانے کی وجہ سے ان کو وہاں ایک نوکری مل گئی جو کہ وہ غریبوں میں کھانا تقسیم ہوتا تھا، اور محمد فضل بخش خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم کرتا تھا، اور اسے غریبوں میں کھانا بانٹنے کے لیے اس کو اللہ والے پیسے دیا کرتے تھے۔ جو کھانا بچ جاتا وہ اپنے اور بیوی کے لیے صبح شام گھر لے جاتا۔ ایسے ہی اس کے گھر کے حالات کچھ بدلنے لگے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ محمد فضل بخش اور اس کی بیوی بہت ہی خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے بہت ناز نخرے اٹھاتے اور اس کی خوب دیکھ بھال کرتے۔ بیٹی کے 1 سال گزر جانے کے بعد اللہ پاک نے انہیں پھر دوسری بیٹی سے نوازا۔ اس کا شوہر پھر بھی خوش ہوا کہ اللہ پاک نے اسے پھر سے اولاد سے نوازا، اور وہ بھی اپنی رحمت سے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے اگلی دفعہ بیٹے سے نوازے۔ اس کا شوہر مسکرا کر کہنے لگا کہ کیا تجھے نہیں پتا کہ اللہ پاک وہاں بیٹیاں دیتا ہے جہاں وہ خوش ہوتا ہے؟ ہاں ہاں پتا ہے، لیکن بہنوں کا بھائی ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ بس اپنے اللہ والے سے کہیے کہ ہمارے لیے دعا کرے، اگلی دفعہ ہمیں اللہ بیٹے سے نوازے۔ وہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا اور واپس اپنے کام پر چلا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کی بیوی پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس نے اپنے لیے اللہ والے سے دعا کروائی اور خود بھی خوب گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اے اللہ، اس بار مجھے اپنی نعمت سے نوازنا، لیکن اللہ پاک نے اسے پھر بیٹی سے نواز دیا۔ تیسری بیٹی کی پیدائش پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ اب مجھے اپنے اللہ والے کے دربار میں لے کر جائیں، میں نے خود اپنا مسئلہ سناؤں گی، دیکھنا وہ میرے لیے دعا کریں گے تو اللہ پاک مجھے بیٹے سے نوازے گا۔ اس کا شوہر کہنے لگا، نہیں، آپ گھر پر بیٹھ کر دعا کرو، میں خود تمہارا مسئلہ ان کو سنا دوں گا۔
जब 1 साल गुजरा तो अल्लाह पाक ने उन्हें फिर चौथी बेटी से नवाज दिया। चौथी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी अपने शोहर के सामने बहुत रोई, कहने लगी हमारे घर में पहले ही गरीबी है, अल्लाह पाक न जाने हमें क्यों बेटियां दे रहा है। उसका शोहर कहने लगा कि तुम खुद अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार बंदी हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम खुद तो कहती हो कि अल्लाह पाक बेटियां जहाँ पैदा करता है वहाँ उनका रिज्क भी भेजता है, फिर भी मैं माँ हूँ, मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। 1 साल गुजरने के बाद अल्लाह पाक ने उसे फिर बेटी से नवाज दिया। 5वीं बेटी के पैदाइश पर वो बहुत रोई, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाई कि ए अल्लाह, मैं तेरी नाशुक्री नहीं कर रही, तेरे हर फैसले से राजी हूँ, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत जरूरी है। तुझे तेरे महबूब का वास्ता, बीबी फातिमा का वास्ता, मुझे बेटे से नवाज दे। उसने अल्लाह ताला के सामने बहुत मन्नतें मांगी, रोई, गिड़गिड़ाई, ए अल्लाह, अगर इस बार तू मुझे बेटा देगा, मैं इतने नवाफिल अदा करूंगी, इतने रोजे रखूंगी, फला फला। वो अपने शोहर के साथ उस अल्लाह वाले के पास चली गई और खूब रो कर गिड़गिड़ाई कि आप तो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह पाक से दुआ करें तो आपकी दुआ जरूर कबूल होती है, मेरे लिए एक दफा हाथ उठाकर दुआ तो कर दें, अल्लाह पाक हमें बेटे से नवाज दे। न जाने अल्लाह पाक को क्या मंजूर था, अल्लाह पाक ने उसे फिर बेटी से नवाज दिया। दुआएं मांगते मांगते उसको 10 साल गुजर गए, हता कि उसकी 7 बेटियां पैदा हो गईं। 7वीं बेटी के पैदाइश पर तो उसके शोहर की आंखों में भी आंसू आ गए। आंखों में आंसू लिए उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह, तेरे हर काम में कोई न कोई बेहतरी है। या अल्लाह, मैंने तो इससे कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं किया, क्योंकि तू रहमान है और रहीम है, बिन कहे ही समझ जाता है। मेरा ना तो कोई भाई है न बाप है, अगर मेरा खुद का बेटा ना हुआ तो मैं कैसे जी पाऊंगा। बेटे तो बाप के बाजू होते हैं। अल्लाह के सामने इस कदर रोया, गिड़गिड़ाया, उसे देखकर उसकी छोटी बेटियां भी रोने लगी और अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर दुआ करने लगी, ए अल्लाह, हम बहनों को भी खेलने के लिए भाई चाहिए। उसके बाद उसका शोहर सुबह खाना खाकर अल्लाह वाले के दरबार पर जब गया, जैसे ही उसकी छुट्टी हुई तो वो दरबार पर बैठ गया। जैसे ही उसके दरबार से लोगों का रश कम हुआ, मोहम्मद फजल बख्श अल्लाह वाले के पास चला गया। पूछने लगा, अल्लाह के वली, तेरे पास बहुत दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, क्या उनकी परेशानियां दूर होती हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं? अल्लाह वाले कहने लगे, बेटा, तुम्हारे सामने ही सुबह से लेकर शाम तक लोग दुआएं करते हैं, तो अल्लाह पाक उनकी दुआएं जरूर कबूल फरमाता है, उनकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। तभी तो लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर दुआएं करवाते हैं। और मैं तो अल्लाह का गुनहगार बंदा हूँ, उसकी सिर्फ इबादत करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर लेता है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इतना सुनना था कि मोहम्मद फजल बख्श कहने लगा, मुझे तो 10 साल हो गए आपके पास काम करते हुए और आपसे एक ही दुआ करवा रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बेटे से नवाज दे, लेकिन मैं अभी तक बेटे की नेमत से महरूम हूँ। अल्लाह वाले कहने लगे कि बेटा, तुझे इस बार अल्लाह पाक जरूर बेटे से नवाजेगा, लेकिन तुझे कुछ काम करना होगा और इस काम को करना बहुत जरूरी है। जब अल्लाह राजी होता है तो दिलो जान से उससे जो मांगेगा वो तुझको जरूर देगा। अल्लाह वाले ने कहा कि तुमको कुरान मजीद की हिफाजत करनी होगी, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। आपको अल्लाह अगले साल ही खूबसूरत बेटे से नवाजेगा। मोहम्मद फजल बख्श अल्लाह वाले की बातें सुनकर कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान मजीद की बहुत हिफाजत करते हैं और इस किताब की सुबह शाम तिलावत करते हैं। अल्लाह वाले मोहम्मद फजल बख्श की बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, मैं जानता हूँ तुम कुरान मजीद की हिफाजत करते हो, सुबह शाम उसकी तिलावत भी करते हो, जो कि हर मुसलमान करता है, लेकिन हिफाजत किस तरह करनी है वो तुझे मैं बताऊंगा। अगर तुम मेरे किए पर पूरा उतरोगे तो मेरा तुमसे वादा है, अल्लाह पाक तुम्हें अगले साल चांद जैसे बेटे से नवाजेगा और दुनिया की हर नेमत से मालामाल कर देगा। इसके लिए तुम्हें 1 साल के लिए मेरे दरबार से छुट्टी करनी पड़ेगी और गाँव के बाहर एक वीरान बस्ती में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना होगा। सुबह से लेकर शाम तक लोगों के दरवाजे खटखटा कर पूछना होगा कि अगर आपके घर में कोई शहीद सिपारे पड़े हुए हैं जिनकी लोग बेहुरमती कर देते हैं। अगर कोई सिपारा शहीद हो जाता है, कुरान पाक शहीद हो जाता है, तो उसको जहाँ मर्जी फेंक देते हैं या उसको ऐसी जगह पर रख देते हैं जहाँ उसकी बेहुरमती होती रहती है। तुम लोगों के घरों पर जाकर उनसे पूछना कि आपके घर में किसी किस्म का कोई पारा या कुरान मजीद शहीद पारे हैं तो आप मुझे दे दो। वो सब इकट्ठे करने के बाद उस गड्ढे में खोद कर उनको दफन कर देना और कुरान पाक की बेहुरमती न होने देना। उसने अल्लाह वाले के कहने पर गांव के बाहर किसी वीरान बस्ती में एक घड़ा निकालना शुरू कर दिया, जो कि 2 दिन में मुकम्मल हो गया। उसके बाद उसने लोगों के घर जाकर शहीद सिपारे और कुरान मजीद मांगना शुरू कर दिए। सुबह से लेकर शाम तक वो इसी काम में मसरूफ रहता। लोगों के घरों के अलावा वो मोहल्ले की गलियों और कचरे के गंदे ढेरों में से भी अल्लाह के नाम या दीनी इस्लाम की किताबों के सफ़े निकालता, फिर इनको साफ पानी से धोता। सारा कुछ इकट्ठा करके वो उसी गड्ढे में डाल देता। यहाँ तक कि उसके आसपास जितने भी गांव थे सब गांव में वो जाता और सब सिपारे, कुरान मजीद, जय नमाज, रेलें और दीनी इस्लामी किताबों के सफ़े, यहाँ तक कि जो कुछ भी होता सब कुछ इकट्ठा करके ले आता।
اور شام کو اسی گھڑے میں ڈال دیتا۔ یہ کام کرتے کرتے جب اسے 1 سال گزر گیا، اللہ پاک نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ جب اس کے 2 جڑواں بیٹے ہوئے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ خوشی کی خبر سنانے کے لیے وہ سب سے پہلے اللہ والے کے دربار گیا اور جاتے ہی اس کے قدموں میں گڑ گڑا کر خوشی سے رونا شروع کر دیا۔ اللہ والے کو پہلے تو یہی لگا شاید اللہ پاک نے اسے پھر سے بیٹی سے نواز دیا ہے، اس لیے یہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ اتنے میں وہ بول پڑا، آج آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا ہے، جس کا نام میں نے قاسم اور عاصم رکھا ہے۔ بھلے ہی میں بہت غریب ہوں، پھر بھی آپ کو جو مانگنا ہے مجھ سے مانگیے، میں آپ کی ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ اس کی باتیں سن کر وہ مسکرائے اور کہنے لگے، ہم بزرگوں کو دنیا کی کسی چیز کا کوئی واسطہ نہیں، سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اور اس کی عبادت کے، ہم اسی میں خوش ہیں۔ میں تمہیں بس ایک نصیحت کروں گا، تم کبھی بھی یہ کام مت چھوڑنا اور آگے اپنے بیٹوں سے بھی یہ کام لازمی کروانا، باقی کے سب کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ والے کی باتیں سن کر وہ اپنے گھر آیا۔ اس نے دیکھا اس کی بیوی اور بیٹیوں کے چہروں پر خوشیاں جھلک رہی تھی۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ نے مجھے آج زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے نوازا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس خوشی میں کوئی انوکھا کام کروں جس سے میرا اللہ اور دنیا والے دونوں خوش ہو جائیں۔ اس کی بیوی پہلے تو سمجھے شاید کوئی لوازمات بنا کر لوگوں میں تقسیم ہوں گے یا کوئی چیز بن کر اللہ کی راہ میں تقسیم ہوگی۔ بیوی کہنے لگی کہ ایسا کون سا انوکھا کام کریں گے جس سے اللہ اور دنیا والے دونوں خوش ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں گاؤں میں جتنے بھی گھر ہیں سبھی کے گھروں میں ایک قرآن مجید دے کر آؤں، کیونکہ اسی قرآن مجید کی بدولت سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، ہاں اس سے ہمارا اللہ اور دنیا والے سارے بہت خوش ہوں گے۔ اس سے اگلے ہی دن اس نے اپنے گھر پر قرآن مجید منگوائے اور گاؤں کے سبھی گھروں میں بانٹ دیے۔ اس کا یہ کارنامہ سبھی گاؤں والوں کو بہت پسند آیا۔ سبھی لوگوں نے قرآن مجید کو بڑے پیار اور محبت سے قبول کیا۔ اس کے بیٹے جیسے ہی 7 سال کے ہوئے تو اس نے اپنے بیٹوں کو بھی قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں داخل کروا دیا اور اپنی بیٹیوں کو بھی دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں سکھائیں۔ محمد فضل بخش کو قرآن مجید کی حفاظت کرتے کرتے تقریباً 20 سال گزر گئے۔ 20 سال گزرنے کے بعد اس نے اپنی ساری بیٹیوں کی نیک اور شریف گھرانے میں شادیاں کر دی۔ اس نے اللہ کا خوب شکر ادا کیا کہ میری بیٹیاں عزت سے اپنے گھروں میں چلی گئیں۔ اس کے دونوں بیٹے حافظ قرآن بن گئے۔ ایک بیٹے نے اپنے گاؤں میں ہی چھوٹا سا مدرسہ بنا کر وہاں گاؤں کے سبھی لڑکوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا۔ دوسرا بیٹا قاسم اپنے باپ کے ساتھ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے مشغول رہتا۔ ایک دن قاسم نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا جان، میں چاہتا ہوں بیرون ملک جا کر خوب محنت کروں اور خوب پیسہ کماؤں اور اس پیسے سے اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا مدرسہ بناؤں جہاں پر دوسرے گاؤں کے لوگ آ کر یہاں تعلیم حاصل کریں۔ اس کا باپ کہنے لگا کہ بیٹا، میں نے تجھے بہت ہی منتوں اور مرادوں سے اللہ سے مانگا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بیٹے کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے دور کروں۔ اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے میں اسی پر شکر گزار ہوں۔ بیٹا کہنے لگا کہ بابا جان، جسے اتنی منتیں اور دعاؤں سے مجھے مانگا ہے، پھر اسی پر بھروسہ کر کے مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دیں۔ یہاں کا کام آپ اور عاصم بھائی سنبھال لیں گے، میری فکر مت کرنا۔ اچھا بیٹا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر محمد فضل بخش خاموش ہو گیا۔ لیکن تم بیرون ملک جاؤ گے کیسے؟ بابا جان، آپ اس کی فکر مجھ پر چھوڑ دیں، میں اکیلا نہیں بلکہ گاؤں کے اور بھی 3-4 لڑکے میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ تقریباً 1 مہینے تک قاسم نے بیرون ملک جانے کی مکمل تیاری کر لی۔ جیسے جیسے قاسم کا بیرون ملک جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کے ماں باپ اداس رہنے لگے، کیونکہ 2 دن بعد اس نے جانا تھا۔ ماں ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی کہ اے اللہ، میرے بیٹے کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ محمد فضل بخش خود تو پریشان ہوتا، لیکن اپنی بیوی کے سامنے دلیری سے کہتا، اللہ نے ہمیں 2 شیروں سے نوازا ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور سب کچھ اسی پر چھوڑ دو۔ جیسے ہی 2 دن بعد ایئرپورٹ جانے کا وقت آیا، قاسم اور اس کے ماں باپ سب اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پر قاسم کی ماں اور اس کے باپ اور بھائی سب نے اسے پیار سے رخصت کیا۔ قاسم کی ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے دنیا جہان کی ایک بہت ہی قیمتی چیز لے کر آئی ہوں۔ خوبصورت غلاف میں لپٹا ہوا قرآن مجید تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا، بولی، بیٹا، جب بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل آئے دیکھو اسے کھول کر پڑھ لینا اور اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ بیٹا مسکرا کر کہنے لگا، اماں جان، آپ کو تو پتا ہے میں حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں مکمل قرآن پاک چھپا ہوا ہے۔ بے شک بیٹا، تم حافظ قرآن ہو، مجھے پتا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اسے وہاں جا کر لازمی پڑھنا، دوسروں کو بھی پڑھانا۔ بیٹے نے ماں کے ہاتھوں سے قرآن پاک لیا اور بیگ پکڑا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر فلائٹ پر بیٹھ گیا۔ 2 دن کے بعد فلائٹ اٹلی میں پہنچ گئی۔ قاسم اور اس کے دوستوں کو کام ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑا۔ بہت ہی جلد اٹلی میں ان کو کرنے کے لیے کام اور رہنے کے لیے جگہ مل گئی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس فیکٹری میں قاسم اور اس کے دوست کام کرتے تھے، وہاں کا باس ایک غیر مسلم انسان تھا۔ وہاں ہندو، مسلم اور غیر مسلم سب مل جل کر کام کرتے تھے۔ اس فیکٹری کا مالک بہت ہی امیر اور اونچے خاندان کا لڑکا تھا۔ اس نے اپنی فیکٹری میں 1 لاکھ سے زیادہ ملازم رکھے ہوئے تھے جو اس کے پیچھے اس کی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔
उसने अपनी फैक्ट्री में जगह जगह कैमरे लगवाए हुए थे ताकि उससे कोई भी काम छुप न सके। वो 24 घंटे अपने मुलाजमों पर नजर रखता था क्योंकि हर चीज उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती थी। उसका बॉस अपने असूलों का बहुत पक्का और सख्त था। अगर कोई भी मुलाजिम उसके असूल से पीछे हटता, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करता तो वो उनकी आधी सैलरी कम कर देता। इतवार वाले दिन के अलावा मुलाजिम उसकी फैक्ट्री में दिन रात काम करते। जो मुलाजिम रात को 12 घंटे ड्यूटी करते थे वो फिर सुबह 12 घंटे सुकून करते और सुबह वाले मुलाजिम रात 12 घंटे काम करते। कासिम और उसके साथ वाले दोस्त सुबह के वक्त फैक्ट्री में काम करते थे। कासिम अपने काम के साथ साथ 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करता। कासिम सुबह काम पर जाने से पहले 2 घंटे पहले उठ जाता। वो उन 2 घंटों में रोजाना ऊंची आवाज में कुरान मजीद की एक मंजिल तिलावत किया करता था। उसकी तिलावत करने की वजह से जितने भी मुसलमान मुलाजिम थे वहाँ पर काम करते थे, सब उससे बहुत खुश होते क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे ऐसी आवाज और खूबसूरती दी थी कि जब भी वो कुरान मजीद की तिलावत करता उसकी आवाज और भी खूबसूरत हो जाती। हर मुसलमान भाई उसकी तवज्जो से तिलावत सुनते थे, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम मुलाजमों को भी उसकी आवाज अपनी तरफ खींच कर ले आती। कुरान मजीद की तिलावत के बाद कासिम वहाँ पर बैठे 5 सारे मुलाजमों को दीन इस्लाम का दर्स देता। उसके साथ रहने वाले लड़कों के दिलों में कासिम की बातें असर करने लगी। जैसे जैसे ही अजान होती कासिम फैक्ट्री के सारे काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता और जाते वक्त दूसरे लड़कों को भी नमाज की दावत देता। कासिम को देखकर और भी लड़के नमाज पढ़ने के लिए उसके साथ चले जाते। जब ये बात फैक्ट्री के बॉस को पता चली तो उसने कासिम को पास बुलाकर कहा, तुझे मेरे असूलों का पता है? मैंने कभी भी अपने हुक्म की खिलाफ वर्जी किसी को करने नहीं दी। तुम सुबह भी काम के लिए लेट जाते हो, तुम्हारी वजह से दूसरे लड़के भी तुमको देखकर लेट हो जाते हैं। ऊपर से तुम हर काम छोड़ छाड़ कर नमाज के लिए चले जाते हो। मैं इस महीने तो तुझे तुम्हारी सैलरी दे दूंगा, लेकिन अगले महीने भी तुम्हारा सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मैं तुम्हारी सैलरी आधी कर दूंगा। कासिम अपने बॉस की बातें चुपचाप सुनता रहा। बिना किसी बात का जवाब दिए वो बाहर आ गया। बॉस की बातों का कासिम के रवैये पर कोई फर्क न पड़ा। वो बिल्कुल पहले की तरह सुबह काम जाने से पहले 2 घंटे पहले उठता, रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता। उसके कमरे में जितने भी लड़के थे सबको दीन की दावत देता। नमाज के वक्त फौरन हर काम छोड़कर नमाज अदा करता। जब फैक्ट्री के बॉस को यह बात पता चली कि कासिम के ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ, वो गुस्से से आया। उसने अगले महीने उसकी आधी सैलरी कम कर दी। बॉस ने सोचा अब तो इसकी अकल ठिकाने आएगी, देखता हूँ कि कितनी नमाजें और कुरान पढ़ता है। जब कासिम को पता चला कि मेरी आधी सैलरी बॉस ने कम कर दी है, उसके कान पर जूं तक न लगी। वो पहले की तरह काम करता, हर वक्त नमाज पढ़ता, बल्कि उसका असर बाकी फैक्ट्री के लोगों पर भी होना शुरू हो गया। वहाँ पर जितने भी मुसलमान लड़के थे कासिम को देखते ही फौरन काम छोड़कर उसके साथ नमाज पढ़ने के लिए चले जाते। जब ये बात फैक्ट्री के बॉस को पता चली तो उसे मजीद गुस्सा आया। उसने बाकी तमाम लड़कों को भी अपने साथ खराब कर दिया है। तो बॉस ने कासिम के साथ वाले सारे लड़कों को अपने पास सख्ती से बुलाया और कहा, मुझे लगता है मुझे अब तुम सब की सैलरी बंद करनी पड़ेगी, तभी तुम लोग सुधरोगे और काम को काम समझोगे। कासिम के साथ वाले सभी लड़के अपने बॉस से कहने लगे, बॉस हमारे ऊपर ऐसा जुल्म मत करना। अगर आप कहते हैं कि हम काम छोड़कर नमाज के लिए नहीं जाए तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें हमारी सैलरी पूरी चाहिए। कासिम इन सब की बातें चुपचाप सुनता रहा। तभी बॉस ने कासिम से पूछा, हाँ भाई तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? कासिम ने नरमी वाले लहजे से अपने बॉस को कहा, आप बेशक मेरी आधी सैलरी कम कर दें, लेकिन मैं कभी भी अपने काम के लिए नमाज और कुरान मजीद की तिलावत करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये तो आपका असूल है। जो अपना काम छोड़कर किसी दूसरे काम के लिए जाता है तो आप आधी सैलरी देते हैं, लेकिन जी हमारा भी असूल है, जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो हमारे अल्लाह की भी उस इंसान के लिए बहुत सख्त सजा है। माफ करना आप, मैं कभी भी ये काम नहीं कर सकता। बॉस कहने लगा, मुझे तो ये है कि मैं तुम्हें आधी सैलरी अब दे रहा हूँ, इसी वजह से अब तुम नमाज के लिए अपना काम छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन तुम तो बहुत ढीठ किस्म के इंसान हो। बॉस मुझे आपकी आधी सैलरी मंजूर है, लेकिन नमाज छोड़ना कभी भी मंजूर नहीं। बॉस ने सख्त लहजे से कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक अपने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते। एक न एक दिन तो तुम ये काम जरूर छोड़ दोगे। कासिम की बातों को पास वाले खड़े लड़के सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए। उन्होंने भी अपने दिल में एक बात ठान ली कि अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम भी कासिम के साथ नमाज पढ़ने के लिए जरूर चलेंगे। अगले ही दिन जब कासिम नमाज पढ़ने के लिए जाने लगा, उसके साथ पहले से भी ज्यादा लड़के जाने के लिए तैयार हो गए। जब इस बात का कासिम के बॉस को पता चला, उसने कुछ न कहा, बस उन सभी लड़कों को आधी सैलरी कम कर दी। इतवार वाले दिन फैक्ट्री से जब सब लड़कों को छुट्टी होती तो कासिम वहाँ सब लड़कों को इकट्ठा करके अपने नबी पाक की सुन्नतें बताता। वहाँ पर फैक्ट्री में 2-3 लड़के ऐसे थे जो गैर मुस्लिम थे। उनको कासिम की बातें बहुत अच्छी लगती थी। वो कासिम की हर बात पर अमल भी करते। कासिम सुबह जब भी कुरान मजीद की तिलावत करता तो वो गैर मुस्लिम लड़के उसकी तिलावत को बड़ी खामोशी और तवज्जो से सुनते। एक दिन उन लड़कों ने कासिम से डरते डरते कहा, क्या तुम हमें अपना कुरान मजीद पढ़ाना सिखाओगे? हमें भी बहुत शौक है, हम भी तुम्हारी तरह ऐसे ही सुबह सुबह कुरान मजीद पढ़ें, लेकिन इसके लिए हमें अपने बॉस से बहुत डर लगता है। वो तो हमें फैक्ट्री से निकाल देगा, क्योंकि हम तो गैर मुस्लिम हैं।
وہ ہمارے اوپر اور ہمارے گھر والوں کے سارے خرچے بند کروا دے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اس بات کا علم ہمارے باس کو ہو۔ قاسم نے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ کو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ساری دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے، لیکن اگر آپ کو پھر بھی اپنے باس سے اتنا ڈر لگتا ہے تو میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا۔ میں تم لڑکوں کو ضرور قرآن مجید پڑھنا سکھاؤں گا۔ ان لڑکوں نے تقریباً 1 سال تک قاسم سے قرآن مجید مکمل کر لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ فیکٹری میں بہت سارے ایسے غیر مسلم لڑکے تھے جو قاسم سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ فیکٹری میں قاسم کو کام کرتے ہوئے تقریباً 2 سال گزر گئے۔ قاسم کو دیکھ کر اس فیکٹری کا بہت زیادہ ماحول بدل چکا تھا۔ باس کو اس بات کا پتہ چلا کہ قاسم نے بہت سے لڑکوں کو مسلمان بنا دیا ہے تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ باس نے سوچ لیا کہ آج قاسم کی خیر نہیں، آج تو اسے ختم کر کے ہی چھوڑوں گا۔ بس بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا۔ میری ہی فیکٹری میں آ کر یہ میرے ہی ملازموں کا مالک بنا ہوا ہے۔ صبح کا سورج قاسم کا آخری سورج ہوگا۔ جمعہ کا دن تھا، صبح کا وقت تھا۔ قاسم قرآن پاک کھول کر بہت ہی بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے باس نے آتے ہی قاسم کے منہ پر زوردار لات مار کر نیچے گرا دیا اور اس کے ہاتھ سے قرآن مجید چھین کر دوسری طرف نیچے پھینک دیا۔ قاسم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا پھر بھی نہ چھوڑی، کیونکہ اسے تو قرآن پاک مکمل زبانی یاد تھا۔ اس کے باس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے پاس کھڑے ملازم کو کہا کہ جاؤ جلدی سے ماچس لے کر آؤ، آج میں ابھی اسی وقت اس کے سامنے اس کے قرآن پاک کو جلاؤں گا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے اور اس کا اللہ کیا کرتا ہے۔ قاسم یہ بات سن کر بہت رویا اور روتے روتے اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ اے اللہ، بے شک اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے۔ یہ خود کو بہت بڑا باس سمجھتا ہے، آج تو اسے اپنی طاقت دکھا دے۔ جیسے ہی اس کا ملازم ماچس لے کر آیا، اس نے ماچس جلائی اور قرآن مجید کو آگ لگانا شروع کر دی۔ قرآن پاک کو پکڑ کر پھینک دیا، قرآن پاک کو آگ لگتے ہوئے کو پھینک دیا۔ اللہ کی قدرت، قاسم کو پکڑ کر ایک پنجرے میں قید کر دیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں یہاں سے کون بچانے آتا ہے، تم بھوکے پیاسے یہاں مرو گے۔ یہاں سے جب باس اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو راستے میں اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ اسے ہاسپٹل پہنچایا گیا، جہاں پر اس کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے۔ اس کی کوئی بھی بیماری سامنے نظر نہ آئی۔ اس کی مزید حالت بگڑتی جا رہی تھی، اس کا وجود جگہ جگہ سے پھٹنے لگا، خون کی دھاڑیاں ایسے رس رہی تھی جیسے کسی نے گہرے زخم لگا دیے ہوں۔ وہ شخص درد سے چیخ رہا تھا، مگر ڈاکٹر بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے اس کا انجام دیکھ رہے تھے، کیونکہ کوئی بھی بیماری کی تشخیص نہیں کر پا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں سے خون ابلنے لگا اور باہر آنے لگا۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو گئیں اور جسم کے کئی حصوں سے خون جاری ہو گیا۔ وہ درد سے اس قدر چیختا چلاتا پورا ہاسپٹل سر پر اٹھا لیتا، مگر اس پر تو خدا کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ کئی لوگ اس کے قریب گئے اور کہا کہ تم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تم نے جو گستاخی کی ہے وہ انتہائی سنگین ہے، یہ اسی کا عذاب تم پر نازل ہو رہا ہے۔ مگر اس غیر مسلم باس نے کسی کی بات نہ مانی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود سے لگے زخموں سے عجیب سیاہ مادہ بہنے لگا، جس کی اس قدر گندی بدبو تھی کہ ڈاکٹر بھی پاس جانے سے کراہت محسوس کرنے لگے۔ یہ خبر جیسے ہی فیکٹری میں اس کے ملازموں اور وہاں کے باقی لوگوں کو پتہ چلی تو لوگ اس سے مزید نفرت کرنے لگے۔ اس کی حالت مزید تشویشناک ہوتی گئی، وہ پل پل موت کے لیے تڑپتا رہا۔ اس نے ڈاکٹروں کو یہ تک بول دیا کہ مجھے زہر کا ایک بار انجیکشن لگا کر مار دیا جائے، میں پل پل والی موت برداشت نہیں کر پا رہا۔ مگر ڈاکٹر پوری کوشش کر کے اسے بچانے میں لگے ہوئے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم سے بال نکلنا شروع ہو گئے اور لمبے لمبے ناخن نکل آئے اور اس کی شکل بگڑنا شروع ہو گئی، نعوذ باللہ، جیسے کسی کتے سے بھی بدتر ہو گئی ہو۔ وہ ایک خوفناک جانور کی شکل میں مبتلا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر وہاں پر کھڑے سارے ڈاکٹر بھاگ کر ہاسپٹل سے باہر آ گئے۔ وہاں پر سبھی دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دیکھنے والے کانوں پر ہاتھ لگانے پر مجبور ہو گئے، سب کے لبوں پر استغفار کی تسبیح بلند ہونے لگی۔ بے شک اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور جو بھی اس کی گستاخی کرنا چاہے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل ہوگا، جیسے اس شخص پر نازل ہوا۔ یہ خبر اٹلی میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ کوئی بھی انسان جب اس شخص کو جانور کے روپ میں دیکھتا، اسے دیکھ کر ہر کوئی تھو تھو کر کے چلا جاتا۔ قاسم کے دوستوں نے پنجرہ توڑ کر قاسم کو باہر نکال دیا، اور جس قرآن پاک کو اس نے آگ لگائی تھی وہ صحیح سلامت تھا، اور اسی پنجرے میں اس جانور شخص کو قید کر کے بند کر دیا گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر فیکٹری کے سبھی لوگ قاسم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہاں پر سبھی غیر مسلم لوگ یہ معجزہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے قاسم کو اور بھی عزت سے نواز دیا، اس لیے ہر جگہ قاسم کے چرچے ہونے لگے۔ ہر کوئی قاسم کو منہ مانگی رقم دے کر کام پر رکھنے کے لیے تیار تھا۔ جب اس غیر مسلم باس کے گھر والوں کو یہ سب پتہ چلا تو وہ قاسم سے آ کر ملے اور خود اپنی مرضی سے اس کو اس فیکٹری کا باس بنا دیا، اور اس کے سب گھر والے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سب سے بلند اور ممتاز اس سبب سے بھی ہے۔ آج دین اسلام تیزی سے پھیلا ہے تو یہ بات غیر مسلم کو کھٹک رہی ہے۔ وہ ایسے موقع تلاش کرنے میں لگے ہیں جس سے وہ اسلام کو بدنام کر سکے۔
اس میں ان کا چھپا ہوا مقصد فقط لوگوں کو اسلام سے دور اور گمراہ کرنا ہے، تاکہ عیسائی اسلام کی جانب راغب نہ ہو سکے، غیر مسلم اسلام کی طرف نہ آ سکے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ پہلی وہ آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے وعدہ الہی ہے، اور قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ کبھی بھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا، بس اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور کتاب اللہ کی حفاظت کا حیرت انگیز انتظام کیا۔ اس دور میں بھی اس کے الفاظ بھی محفوظ، اس کے معنی بھی محفوظ، اس کا رسول خط بھی محفوظ، اس کی عملی صورت بھی محفوظ، اس کی زبان بھی محفوظ، اس کا ماحول بھی محفوظ، جس عظیم ہستی پر اس کا نزول ہوا اس کی سیرت بھی محفوظ۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب و وسائل اور طریقے ہو سکتے تھے وہ سب اختیار کیے، اور یوں یہ مقدس کتاب پاکیزہ ہر لحاظ اور ہر جانب سے مکمل محفوظ ہو گئی۔ لاکھ کوشش کی گئی مگر کوئی ایک کوشش بھی کامیاب کارگر ثابت نہ ہو سکی، اور نہ ہی قیامت تک ہوگی انشاءاللہ۔